وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل ولعنة محمد. الله على أعدائهم ملعونين. أما بعد، فقد قالت سيدتنا فاطمة الزهراء عليها السلام: اللهم صل على حبب إلي من دنياكم ثلاث: تلاوة كتاب الله، والنظر في وجه رسول الله، والانفاق في سبيل الله. صلوات بھیجیں بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ حیدری، یا علی. آواز بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایام فاطمیہ ہیں. جناب سید زہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت کے ایام. بی بی دو عالم کی ذات والا صفات سے تمسک اور توسل کرتے ہوئے ایک روایت جناب سیدہ کی زبان اقدس سے جاری ہونے والی آپ کی خدمت میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. گرچہ کہ ایک دو جگہ پر اسی روایت کے حوالے سے گفتگو ہو چکی، لیکن چونکہ ایام فاطمیہ ہیں، بہت ہی پیارا بیان ہے جناب سیدہ کا. جی چاہتا ہے کہ ان ایام میں جناب سیدہ سے کوئی پیغام لے کر جائیں. بی بی دو عالم ارشاد فرماتی ہیں: تمہاری اس دنیا سے مجھے تین چیزیں پسند ہیں: تلاوت و کتاب اللہ، کتاب خدا کی تلاوت مجھے پسند ہے، والنظر فی وجہ رسول اللہ، رسول خدا کے چہرے کی زیارت مجھے پسند ہے، والانفاق فی سبیل اللہ، اور راہ خدا میں خرچ کرنا مجھے پسند ہے. عرض کر رہا ہوں کہ شخصیات اور انسان مراتب کے لحاظ سے مختلف ہوتے ہیں. کسی کا مرتبہ بلند ہے، کسی کا مرتبہ دوسرے انسانوں سے پست ہے. یہ دنیاوی تقسیم ہے. اسی طرح اللہ کے نزدیک بھی انسانوں کے مرتبے مختلف ہیں. چنانچہ قرآن کریم میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے: ان الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ہم نے بعض انبیاء کو بعض دوسرے انبیاء پر فضیلت عطا کی ہے. بس معلوم ہوا کہ پروردگار عالم نے مرتبے مختلف بنائے ہیں. کوئی انسان متقی ہے، تقوی پیشہ ہے، کوئی انسان تقوی کی کسی خاص منزل پہ فائز نہیں ہے، کوئی زیادہ متقی ہے، کوئی کم متقی ہے. اسی طرح ایمان کے بھی انسان کے مدارج ہیں، مرتبے ہیں. کوئی کم مرتبے پر فائز ہے، کوئی زیادہ مرتبے پر فائز ہے، کوئی اکمل الایمان ہے، کوئی کمزور ایمان کا مالک ہے. یہ مراتب ہیں انسانوں کے درمیان. لیکن سوال یہ ہے کہ ان مراتب کو کیسے پہچانا جائے گا کہ کون سا انسان کس مرتبے پر فائز ہے. تو ان مراتب اور درجات کو سمجھنے کے لیے چند راہیں بیان ہوئی ہیں. ایک رستہ ان مراتب کو سمجھنے کا دعا کا ہے.
کہ جب انسان دعا مانگتا ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کس درجے کی شخصیت ہے، اس کے اندر جو چھپا ہوا انسان ہے اس کا مرتبہ کتنا بلند ہے۔ ایک انسان صرف اپنے لیے دعا مانگتا ہے، اپنے گھر والوں کے لیے دعا مانگتا ہے، اپنے بچوں کی کامیابی کے لیے دعا مانگتا ہے، کلی طور پر اس کی دعا کا محور جو ہے وہ آپ اور اپنا گھر ہے، اس سے باہر نہیں جا سکتا، تو یہ دعا کا سب سے پست ترین مرتبہ ہے۔ لیکن اولیاء الہی پہلے دوسروں کے لیے دعا مانگتے ہیں، پھر اپنے لیے دعا مانگتے ہیں۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام کہ جناب سیدہ مادر گرامی جمعے کی رات کو مصلی عبادت بچھا کر عبادت میں مصروف تھی۔ جب عبادت سے فارغ ہوئی تو دعاؤں کا ایک لمبا سلسلہ شروع ہو گیا۔ دعائیں مانگتی رہیں کہ صبح کی نماز کا وقت آ گیا۔ جب صبح کی نماز کا وقت ہوا تو یہ دعاؤں کا یہ طویل سلسلہ منقطع ہوا۔ بی بی نے نماز صبح کی تیاری کی۔ میں آہستہ سے اپنی ماں کے قریب آیا، ہاتھ جوڑ کے عرض کی، اماں جان، پوری رات تم نے دعائیں مانگی ہیں لیکن ایک دعا تم نے اپنے لیے نہیں مانگی، ساری دعائیں دوسرے لوگوں کے لیے مانگی ہیں۔ تو توجہ کیجئے گا، بی بی نے کائنات کی قیمت کا یہاں پر جملہ کہا ہے۔ بی بی نے فرمایا الجار ثم الدار، پہلے پڑوسی پھر اپنا گھر۔ یہ اولیاء الہی کا طرز دعا ہے، اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بی بی کی شخصیت کتنی بلند ہے۔ سبحان اللہ۔ اور دوسرا طریقہ جس سے انسان کسی کے مرتبے اور اس کے مقام کو سمجھ سکتا ہے وہ اس کی پسند ہے۔ ہر انسان کسی نہ کسی چیز کو پسند کرتا ہے، کسی چیز سے محبت رکھتا ہے، کسی چیز سے دوستی رکھتا ہے۔ کسی کو اچھا لباس پسند ہے، کسی کو لذیذ کھانے پسند ہیں، کسی کو اچھے گھر میں رہنا پسند ہے، کسی کو اچھی گاڑی پسند ہے، کوئی ماڈل موبائل کے اور گاڑیوں کے تبدیل کرتا ہے۔ تو یہ سب یہ پسند ہے انسان کی۔ اگر مہمان آ جائے گھر میں تو گھر میں رکھی ہوئی چیزوں کو دیکھ کر اندازہ لگا سکتا ہے کہ اس کو کیا پسند ہے گھر والے کو، تو اس کی پسند سے اندازہ لگتا ہے کہ یہ کس شخصیت کا مالک ہے۔ تو بی بی نے اپنی پسند ارشاد فرما دی۔ بی بی نے فرمایا حبیبا الیہ فی دنیاکم ثلاث، تمہاری اس دنیا سے مجھے 3 چیزیں پسند ہیں۔ سب سے پہلے بی بی کہتی ہے تلاوت القرآن، مجھے تلاوت قرآن پسند ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ چنا کیا ہے بی بی نے اس کائنات میں کہ جو بی بی کو پسند ہے؟ وہ پسند ہے جو پیغمبر کو پسند ہے۔ تعلم القرآن فإن القرآن یاتی یوم القیامت فی احسن صورت نظر الیہ الخلق۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قرآن سیکھو، قرآن سیکھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن روز قیامت ایک خوبصورت شکل میں ظاہر ہوگا، اور اتنا خوبصورت ہوگا کہ ناظر الیہ الناس، اہل معاشر اس کی طرف دیکھتے رہ جائیں گے۔ اسی روایت کے آگے ہے کہ جب معاشر کا میدان لگے گا تو اہل معاشر 1,20,000 صفوں میں کھڑے ہوں گے۔ 80,000 صفیں پیغمبر کی امت کی ہوں گی، اور باقی تمام امتوں کے لوگ 40,000 صفوں میں کھڑے ہوں گے۔ یہ قرآن انسانی شکل میں آئے گا، سب سے پہلے مسلمانوں کی صفوں میں جائے گا۔ مسلمان دیکھ کر اس کو حیران ہوں گے، کہیں گے ہم اس کو جانتے ہیں، اس کا یہ کردار ہے، ہم نے اس کا کردار دیکھا، ہم نے اس کا اخلاق دیکھا ہے، ہم اس کی اوصاف جانتے ہیں،
ہم بھی قرآن پڑھتے تھے، ہم بھی نیک اعمال انجام دیتے، ہم بھی نمازی تھے، ہم بھی روزے دار تھے، لیکن اس کو اللہ نے سب سے زیادہ مرتبہ عطا کیا ہے۔ یہ ہم سے زیادہ صاحب عزت اور صاحب کمال ہے۔ اس کے بعد یہ قرآن شہداء کی صفوں میں جائے گا، شہداء رغبت کریں گے، شہداء رش کرتے ہوئے نظر آئیں گے، کہیں گے کہ پروردگار ہم بھی اللہ کی راہ میں، آپ کی راہ میں شہید ہوئے ہیں، لیکن ہمارا اتنا مرتبہ نہیں جتنا اس کا مرتبہ ہے۔ یہ شہداء کی صفوں سے گزرتا ہوا انبیاء کی صفوں میں جائے گا، ایک نبی کی شکل میں نمودار ہوگا۔ پوری ذمہ داری سے روایت عرض کر رہا ہوں، اصول کافی میں یہ روایت موجود ہے۔ ایک نبی کی شکل میں ظاہر ہوگا، نبی حیران ہوں گے یہ کون ہے؟ نورانی انسان جس کو اللہ نے اتنا مرتبہ دیا ہے جو ہمیں نہیں دیا۔ سارے انبیاء جمع ہو کر پیغمبر اسلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے، پوچھیں گے یا رسول اللہ یہ کون ہے جس کو اللہ نے اتنا مرتبہ دیا ہے؟ پیغمبر ارشاد فرمائیں گے یہ زمین پر، اہل زمین پر اللہ کی طرف سے حجت ہے، اللہ کی طرف سے حجت ہے، یہ قرآن ہے۔ اور یہ انبیاء کی صفوں سے گزرتا ہوا یہ قرآن عرش الہی کے نیچے آئے گا۔ جب عرش الہی کے نیچے آئے گا، آواز پروردگار آئے گی کہ تو لوگوں کی جتنی چاہے شفاعت کر۔ وہ قرآن ایک مقام شفاعت پہ کھڑا ہو کر تمام لوگوں کی شفاعت کرنا شروع کرے گا۔ بس جب اس کی شفاعت ختم ہوگی تو آواز پروردگار آئے گی، اے میری حجت زمین والوں کے اوپر، تو بتا تم نے میری مخلوق کو کیسا پایا ہے؟ تو نے میری مخلوق کو کیسا پایا ہے؟ وہ کہے گا پروردگار میں تیری طرف سے اس مخلوق پر حجت تھا، کچھ لوگوں نے تو میری حفاظت کی ہے، ان پر میں راضی ہوں، لیکن کچھ لوگ ایسے کم بخت تھے جنہوں نے میری حفاظت نہیں کی، ان سے میں ناراض ہوں۔ آواز پروردگار آئے گی، اے قرآن آج تیری وجہ سے کچھ لوگوں کو میں جنت میں بھیجوں گا، لیکن وہ لوگ جنہوں نے تیری حفاظت نہیں کی، تیری پرواہ نہیں کی، ان کو میں عذاب علیم کا مزہ چکھاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ یہ گفتگو ہوگی جو قرآن اور خدا کے درمیان۔ دعا ہے پروردگار ہمیں قرآن کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلوات بھیجے بر محمد و اہل بیت محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ قرآن مکمل ضابطہ حیات نوجوان دوستوں سے عرض کر رہا ہوں، قرآن مکمل ضابطہ حیات ہے۔ قرآن کو پڑھیے، قرآن کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیے۔ جس طرح بہت سے مشغلے ہوتے ہیں انسان کے، کسی کا مشغلہ ہے کرکٹ کھیلنا، کوئی موبائل پہ گیم کھیلتا ہے، کوئی کمپیوٹر پہ گیم کھیلتا ہے، کسی کا مشغلہ ہے ٹی وی دیکھنا، ہر کسی کا ایک مشغلہ ہوتا ہے۔ قرآن کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیے۔ جب قرآن انسان کی زندگی کا حصہ ہوگا تو اس وقت انسان کی زندگی میں تبدیلی نظر آئے گی۔ دیکھیں آج معاشرے میں کیا مشکلات ہیں، بالخصوص نوجوان دوستوں سے، بزرگوں سے بے احترامی نہ ہو، نوجوان دوستوں سے عرض کر رہا ہوں، مشکل ہماری معاشرے کی کیا ہے؟ ہر شخص پریشان ہے، ہر انسان پریشان نظر آتا ہے۔ کسی کے گھر میں مصیبت ہے، کسی کے گھر میں کوئی مشکل ہے، کسی کے گھر میں بیماری ہے، کسی کے گھر میں برکت نہیں ہے، کسی کا رزق میں برکت نہیں ہے، کسی کے گھر کوئی پریشانی۔ ہر انسان پریشانی میں مبتلا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ قرآن ہمارے گھروں سے نکل گیا۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ جن گھروں میں قرآن کی تلاوت ہو اس گھر میں رحمت نازل ہوتی ہے اور شیطان دور ہوتے ہیں۔ اب آپ خود فیصلہ کیجئے کہ جس گھر سے قرآن چلا جائے شیطان آئیں گے، برکت جائے گی۔ تو قرآن کو اپنے گھروں میں جگہ دے۔ بہت سی چیزیں انسان کے گھر میں ہیں، لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ قرآن انسان کے گھروں میں موجود نہیں ہے، پڑا ہے، تاکچے میں رکھا ہے، لیکن کبھی کھول کر دیکھا نہیں کہ یہ بیچارہ کہہ کر کیا رہا ہے۔ میں بھی روایت عرض کروں گا اس کے متعلق کہ جو چیزیں قیامت والے دن انسان کی شکایت کریں گی۔ 3 چیزیں ہیں میرے دوست جو بروز قیامت انسان کی شکایت کریں گی۔
سب سے پہلے مسجد خراب لا تصلی فیہا، وہ مسجد جو ویران پڑی ہے، کوئی اس میں جا کر نماز نہیں پڑھتا. مسجد بن گئی، لاکھوں روپے خرچ ہو گئے، لیکن کوئی اس کا دروازہ کھول کر نماز نہیں پڑھتا. مسجد آباد نہیں ہے. یہ شکایت کرے گی پروردگار میں ان کے درمیان موجود تھی، ان لوگوں نے میری کوئی پرواہ نہیں کی تھی. اور دوسرا مصحف لا تقرأ فی، وہ قرآن ہے جس کو پڑھا نہیں جاتا، جس پر غبار پڑا ہے، کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگاتا. بروز قیامت شکایت کرے گا پروردگار میں ان کے درمیان موجود تھا، انہوں نے کبھی مجھے کھول کر نہیں دیکھا. اور تیسرا پیغمبر شکایت کریں گے، کہیں گے پروردگار میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، اتخذوا قرآنا مہجورا، قرآن کو چھوڑ دیا تھا، کبھی قرآن کے نزدیک یہ لوگ نہیں آئے تھے. پیغمبر فرماتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت سے انسان کے رزق اور گھر میں برکت آتی ہے. برکت چند اسباب ہیں دوستو، نوجوان دوستو، چند اسباب ہیں برکت کے. ایک سبب قرآن ہے، اور دوسرا سبب عرض کروں گا، ایک مرتبہ بلند صلوات بھیجیں. برکت کا ایک سبب دیکھیں، آج نوجوان کیوں پریشان ہے؟ ایک کو امتحان میں کامیابی نہیں ہو رہی، پریشان ہے. ایک کو کاروبار میں کامیابی نہیں ہو رہی، پریشان ہے. کسی کو نقصان آ رہا ہے، پریشان ہے. پریشان ہے، کسی پیر کے پاس جاتے ہیں، کسی مولانا صاحب کے پاس جاتے ہیں، تویز دے دو، کوئی عمل بتا دو، کوئی نسخہ دے دو تاکہ ہمارے کاروبار میں برکت آئے، ہمارے گھر سے مصیبت جائے، امتحانات میں کامیاب ہوں. ایک مولانا صاحب کا جملہ میرا نہیں ہے، وہ کہتے ہیں برکت آپ کے گھر میں ہے، تم در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہو. وہ کون سی برکت ہے؟ آپ کے بوڑھے ماں باپ گھر میں موجود ہیں، جا اگر امتحان میں کامیابی نہیں ہو رہی، والدین کے پاؤں پکڑ، معافی مانگ اور ان کو دعا کی التماس کر، کامیابی نہ ملے یقیناً کامیابی ملے گی. والدین کی اطاعت میں برکت ہے، والدین کی اطاعت میں کامیابی ہے. ہر انسان آج پریشان ہے کہ ہماری اولاد ہمارا کہنا نہیں مانتی. موضوع سے البتہ ہٹ گیا، بس ایک جملہ کہہ کر موضوع پر واپس پلٹوں گا. ہماری اولاد ہمارا کہنا نہیں مانتی. یہ بتائیں ہم نے اپنی اولاد کو قرآن کے نزدیک کتنا کیا ہے کہ وہ کہنا مانے؟ کتنا قرآن کی ہم نے تعلیم دی ہے کہ وہ کہنا مانے؟ ابھی یہاں سے اٹھ کر بچے بکھر جاتے ہیں، لیا جاتے ہیں، اچھے اچھے کالجز یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں. وہاں پڑھیں چاہے انگلش میڈیم ہو، انگلش اچھی سیکھ جائیں. کیا کبھی ہم نے یہ سوچا کہ بچے کو مسجد میں بھیج دیں؟ اگر کبھی کسی مولوی کو بلا بھی دیا تو فارمیلٹی کے طور پر آگے مولوی صاحبان. لاکھوں روپے انگلش پہ خرچ ہو رہے ہیں، قرآن پہ 1 روپیہ خرچ کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں. پھر کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ؟ پھر کیسے ہماری اولاد ہماری فرما بردار بنے؟ نہیں بنے گی. صلوات بھیجیں بر محمد. تین چیزیں بیوی کو پسند ہیں اس دنیا سے. پہلی تلاوت قرآن، دوسرا انفاق فی سبیل اللہ، استنزل الرزق بالصدقہ. امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رزق کو نازل کرو صدقہ دے کر. ہم سمجھتے ہیں اگر ہم نے صدقہ دے دیا، بینک سے کچھ پیسے نکلوا کر کسی غریب کو دے دیے تو بینک بیلنس میں کمی ہو جائے گی، پیسہ کم ہو جائے گا. نہیں میرے دوست، معصوم فرماتے ہیں ذمہ داری سے کہہ رہے ہیں. معصوم کی زبان وہی سے دھلی ہوئی زبان ہے. معصوم کی زبان میں کوئی خطا نہیں ہے. معصوم فرما رہے ہیں کہ صدقہ دے کر خدا سے رزق نازل کرواؤ. صدقہ رزق کے اضافے کا ضامن ہے. لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم صدقہ دیتے ہیں لیکن رزق میں اضافہ نہیں ہوتا. ہماری اور آپ کی نمائندگی کرتے ہوئے
ایک شخص امام کے پاس آیا، اس نے آ کر یہی سوال کیا کہ جب رسول اللہ قرآن میں 2 آیتیں ہیں، میں ان آیتوں پر عمل کرتا ہوں لیکن مجھے نتیجہ نہیں ملتا۔ ایک آیت خدا فرما رہا ہے کہ میرے دیے ہوئے رزق سے خرچ کرو گے تو فَيَخْلِفُ، تو اللہ اس کی جگہ بھر دے گا، جتنا پیسہ نکلے گا اس جگہ کو بھر دے گا خدا۔ میں صدقہ دیتا ہوں، خیرات دیتا ہوں، اللہ کے راہ پہ خرچ کرتا ہوں، جگہ بھرتی نہیں، کمی ہی کمی۔ اور دوسری آیت ادعونی فاستجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا۔ خدا قرآن میں فرما رہا ہے میں دعائیں مانگتا ہوں ایک بھی قبول نہیں ہوتی۔ مول نے فرمایا سن، اگر تو نے سوال کیا ہے تو جا، سب سے پہلے اپنے گناہوں کو یاد کر، گناہوں کو یاد کر کے گناہوں سے استغفار کر، توبہ کر، پھر اللہ کی نعمتوں کو یاد کر، اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کے اس کا شکر ادا کر دی ہوئی نعمتوں کے اوپر، پھر دعا مانگ قبول ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اگر تو چاہتا ہے کہ تیرے رزق میں برکت ہو جائے تو کسب حلال کر، پھر اللہ کے نام پہ دے، پھر تیرے رزق میں برکت آئے گی۔ صلوات بھیجے پر محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ معصوم فرماتے ہیں اگر ایک لقمہ رزق حرام کا اگر انسان کے پیٹ میں چلا جائے 40 دن تک دعا قبول نہیں ہوتی۔ بہت سے اسباب ہیں دوستو جن سے دعا قبول نہیں ہوتی۔ ایک تو پہلے عرض کر چکا، والدین کی نافرمانی، اس کی وجہ سے انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ رزق حرام ہو انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ چیخ رہے ہوتے ہمارے گھر میں کیا ہو گیا، ہم نے تو اتنے تک سنا ہے، مولوی ہے نا، ہر بندہ ہمیں مختلف باتیں بتاتا ہے، اتنے تک لوگوں سے سنا مولانا صاحب اللہ کو ہمارا گھر نظر آتا ہے، جو مصیبت ہے ہمارے گھر میں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ کیا کبھی تو نے رزق میں توجہ کی ہے؟ تو نے رزق کیسے حاصل کیا ہے؟ تو رزق حلال کر، پھر دے خدا کیسے نعمتیں دیتا ہے، پھر دے خدا کیسے نعمتیں۔ والانفاق فی سبیل اللہ، بی بی فرماتی ہیں، بس بی بی کے کلام پہ میں اپنی گفتگو کو تمام کر دوں گا۔ اللہ کے راہ میں خرچ کرنا مجھے بہت پسند ہے۔ اور تیسرا جملہ جو بی بی نے ارشاد فرمایا وَالنَّظْرُ فِي وَجْهِ رسول اللہ، مجھے رسول خدا کے چہرے کی زیارت بہت پسند ہے۔ اللہ کتنی محبت ہے بی بی کے اپنے بابا سے، کہ ایک باپ ہونے کے حوالے سے اور ایک رسول ہونے کے حوالے سے کہتی ہیں کہ میں چاہتی ہوں کہ بابا بیٹھے رہیں اور میں دیکھتی رہوں۔ اتنی محبت ہے بی بی کو رسول خدا سے۔ جب پیغمبر اس دنیا سے چلے گئے تو حضرت بلال جو پیغمبر کے مؤذن تھے مسجد نبوی میں، وہ دل برداشتہ ہو کر چلے گئے، اذان دینا چھوڑ دی۔ ایک دن بی بی کو اپنے بابا کا زمانہ یاد آیا، خواہش ظاہر کی کہ بلال سے کہیے بابا کے زمانے کی اذان سنا دے۔ اللہ بلال آئے، گلدستہ اذان پہ اذان دینا شروع کی، کہا اللہ اکبر، بی بی نے کہا اللہ اکبر، کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، بی بی نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ حضرت بلال اذان دے رہے ہیں، بی بی اذان کے جملوں کو ساتھ ساتھ دہراتی جا رہی ہے۔ جب مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، بی بی نے جب یہ جملہ سنا غش کھا کے گری۔ لوگوں نے سمجھا بی بی کی روح پرواز کر گئی، دوڑے آئے بلال کے پاس، بلال اذان روکیے، بی بی کی روح پرواز، بی بی کی روح پرواز کر گئی۔ ایک دن حضرت علی گھر میں آئے، مقدمہ چھوڑ دیا گفتگو کا۔ ایک دن حضرت علی گھر میں آئے، دیکھا گھٹنوں میں سر ڈالے سیدہ رو رہی ہے۔ علی سامنے آ کر بیٹھ گئے، دلاسا دیتے ہیں، تسلیاں دیتے ہیں، کہتی ہیں ابوالحسن
میں اپنی مصیبتوں پہ نہیں رو رہی، میں تیری تنہائی پہ رو رہی ہوں۔ میں نے سنا ہے مدینے کے لوگ تجھے سلام نہیں کرتے۔ عزادارو، کبھی آپ نے دیکھا ہے کوئی جوان خاتون جس کو کوئی مرض نہ ہو، جوانی میں بوڑھی ہو جائے؟ وہ صرف اور صرف جناب سیدہ ہیں جو جوانی میں اتنی مشکلات آئیں کہ جب اٹھتی ہیں تو دیوار کے سہارے، جب چلتی ہیں تو عصا کے سہارے، جب اٹھتی ہیں تو دیوار کے سہارے، جب چلتی ہیں تو عصا کے سہارے۔ آپ جانتے ہیں آل محمد کے گھرانے کی دو شخصیت ایسی ہیں جو جوانی میں بوڑھی ہو گئی۔ وہ کون سی دو شخصیت ہیں؟ ایک 18 برس کی سیدہ اور 22 برس کی سید سجاد۔ سید زہرا کو ٹوٹی ہوئی پسلیوں نے کھڑا نہ ہونے دیا، سید سجاد کو تو کے گردن۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ غم میں سیدہ کے علاوہ کوئی غم نہ دیکھو۔ سیدہ کہتی ہے علی، میں نے سنا ہے تجھے لوگ سلام نہیں کرتے۔ علی کہتے بنت مصطفیٰ، ارے اب وہ وقت آ گیا ہے، علی سلام کرتا ہے وہ جواب نہیں۔ اے زہرا، اب وہ وقت آ گیا ہے کہ میں سلام کرتا ہوں، یہ لوگ سلام کا جواب نہیں دیتے۔ علی سامنے بیٹھے ہیں، یہاں پر وصیتیں ہیں سیدہ کی، ساری وصیتیں نہیں پڑھنی، بس ایک جملہ عرض کروں گا۔ سیدہ کہتی ہے ابا الحسن لا یبقی لی الا رمق قلیل من الحیات، علی میری زندگی سے بس تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے، ہانا زمان الوداع والفراق، علی اب وداع کا زمانہ آ گیا ہے، علی اب جدائی کا زمانہ آ گیا ہے، علی اب میں جانے والی ہوں، فاسمع کلامی، میری بات غور سے سنو، اس کے بعد فاطمہ کا کلام نہیں سن سکو گے۔ فاطمہ بھی رو رہی ہیں، علی بھی رو رہے ہیں، بس انہی حالات میں دن گزرتا رہا۔ جب شام کا وقت قریب آیا، سیدہ اپنے 2 ننھے بچوں کو ساتھ لے کر قبر پیغمبر پہ گئی۔ جا کر کہا بیٹا تم یہاں رہیے، میں گھر جاتی ہوں، میرے لیے دعا کرنا۔ سیدہ اپنے 2 بیٹوں کو چھوڑ کر قبر رسول پہ گھر میں تشریف لائی۔ کہتی ہیں اسماء میں آرام کر رہی ہوں، جب تک میری آواز آتی رہے میرے ساتھ کلام نہ کرنا، سمجھنا میں زندہ ہوں۔ جب میری آواز آنا بند ہو جائے تو مجھے آواز دینا، اگر میں آواز نہ دوں تو سمجھنا میں بابا کے پاس چلی گئی ہوں۔ سیدہ صحن خانہ میں چادر اوڑھ کے سو گئی، تسبیح کی آوازیں آنا شروع ہو گئی، تحلیل کی آوازیں آ رہی ہیں، اسماء کان لگائے سن رہی ہیں، آوازیں آ رہی ہیں۔ ایک مرتبہ آواز آنا بند ہو گئی، آواز دی بنت مصطفیٰ یا سیدہ یا زہرا، کوئی آواز نہیں آئی۔ اسماء نے جو چادر اٹھائی، انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اللہ لعنت اللہ علی الظالمین، ماتم حسین۔